بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں جاوید اقبال ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل جاوید چاک۔ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں اور محفوظ بھی، آمین یا رب العالمین۔ جی ناظرین، شام کا وقت اور پہلا اور مین سیگمنٹ آج کی کہانی۔ اچھا، آج کی کہانی آپ کو میں ٹپیکل کہانی یا سٹوری نہیں سنانے والا، ایک حیرت انگیز حقیقت بتاؤں گا۔ اس دنیا میں جیتی جاگتی ایک تصویر دکھاؤں گا، کہانی کی صورت میں، باتوں کی صورت میں، جس کو سن کر میں تو پڑھ کر حیران ہوا ہوں، اور پھر انٹرنیٹ پہ جا کر اس پرندے کی تصویر بھی دیکھی ہے، اللہ کی اس مخلوق کی فوٹو بھی دیکھی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جسے سننے کے بعد جتنا میں پڑھنے کے بعد حیران ہوا ہوں، اتنا آپ سننے کے بعد ششدر رہ جائیں گے، معلق رہ جائیں گے۔ آپ کا دل و دماغ اس بات پہ گواہی دے گا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا تو درکنار، ہم ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ کارخانہ قدرت کو وہ کیسے چلا رہا ہے، اور کون ہے جو ایسا کر سکتا ہے، اور اتنی مخلوقات جو ہزاروں کی تعداد میں ہے، ہر ایک کا نہ صرف رزق روٹی کا بندوبست کرنا بلکہ اس کے رہن سہن، اس کی خوبیوں خامیوں کا ہر پرندے میں ڈالنا اللہ ہی کی قدرت ہو سکتی ہے، کسی بندے کا کوئی کام یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کو میں حقیقت بتانے جا رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ایک پرندے کی، ایک خاص پرندہ، برڈ ہے، امریکہ میں رہتا ہے۔ امریکہ کا ایک مشہور زمانہ پرندہ جو پوری دنیا میں مشہور ہے، کس وجہ سے ابھی بتاتا ہوں۔ پرندے کا نام ہے بلوور برڈ، یا اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں گولڈن بلوور، گولڈن بلوور، یہ نام ہے جی اس پرندے کا، جو صرف امریکہ میں پایا جاتا ہے اور دنیا میں کہیں نہیں ہے جتنی تعداد میں امریکہ میں ہے۔ اچھا، اس نے پورے سائنسدانوں کو، پوری دنیا کے ریسرچرز کو، محققین کو حیرت میں کیسے ڈالا ہوا ہے، اور اس پر ریسرچ پے در پے ریسرچز کیوں ہو رہی ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، اور کچھ مکمل ہوئی ہیں اور کچھ پہ کام ابھی جاری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا وہ تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، یہ دنیا کا واحد پرندہ ہے جو ایک لمبی سے لمبی پرواز ایک ہی سانس میں، بغیر رکے، بغیر سانس لیے، بغیر ریسٹ کیے، بغیر کچھ کھائے پیے، پتہ ہے کتنا اڑتا ہے؟ 4000 کلومیٹر۔ Would you believe it کہ اس کا جو رستہ ہے، جس میں اس نے پرواز کرنی، اچھا یہ ہجرت کرتا ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے، جہاں پہ زیادہ سردی ہو، جہاں پہ اس کے گھر بار ہیں، ان کی برادری ہے، وہاں جب ضرورت سے زیادہ سردی ہوتی ہے تو وہاں سے اڑ کر ایک جزیرے پر چلا جاتا ہے جہاں پہ نسبتاً کم سردی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے، اور جیسے ہی سردی کی شدت کم ہوتی ہے تو یہ اس جزیرے سے اڑ کر واپس آتا ہے۔ جہاں سے یہ جاتا ہے نا، اس علاقے کا نام ہے الاسکا، امریکہ کا علاقہ الاسکا۔ اور جہاں یہ الاسکا، جہاں سے یہ ہجرت کرتا ہے اور جہاں پہ جا کے اترتا ہے، وقت گزارتا ہے، فار دا ٹائم بینگ، اس کا نام ہے جزیرہ ہوائی۔ ہوائی نام ہے اس جزیرے کا، جہاں پر جا کر یہ لینڈ کرتا ہے، اپنا قیام کرتا ہے، ٹیمپریری، وقتی طور پر، وقت گزارنے کے لیے، فار دا ٹائم بینگ یہ وہاں پہ رکتا ہے۔ اچھا ناظرین، مسلسل اڑنا کسی پرندے کے لیے
4000 کلومیٹر، یہ 3.5 دن سے زیادہ کا وقت بنتا ہے۔ کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ پہلی بات سن کے مجھے کوئی بتائے کہ اس کا کوئی ثانی ہو سکتا ہے اس پرندے کا؟ اور اب کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ رستے میں رکتا کیوں نہیں ہے، ریسٹ کیوں نہیں کرتا، آرام کیوں نہیں کرتا، وقفہ کیوں نہیں کر لیتا؟ تو عرض کرتا چلوں کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان سوائے سمندر کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کہیں خشکی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اترے تو کہاں اترے پانی میں ہی اترے گا تو یہ تیر نہیں سکتا، اس کے تیرنے کا ہنر اسے نہیں آتا، کام نہیں آتا، تو یہ مر جائے گا پانی کی ٹھنڈک سے، سردی سے، اور ڈوب کر پانی میں مر جائے گا۔ ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ اور ناظرین پتہ ہے آپ کو یہ پرواز یہ کتنے گھنٹے میں مکمل کرتا ہے؟ 88 آورز، 88 گھنٹوں میں، یعنی 3.5 دن سے زیادہ متواتر سفر میں رہنا، اڑتے رہنا۔ یہ اسی پرندے کا کمال ہے، اللہ کی اسی مخلوق کے حصے میں یہ شان آئی ہے، یہ یکتائی اسی کو ملی ہے، اور کوئی پرندہ ایسا کر نہیں سکتا۔ اچھا ناظرین، گزارش یہ ہے کہ سائنسدان اور محققین اس پرندے کو لے کر کئی ان کے سیمپلز مختلف لیبارٹریوں میں بھیج کر یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بغیر کھائے پیے، بغیر ریسٹ کیے، آرام کیے، 3.5 دن سے زیادہ بغیر کھائے پیے سفر کرنا، اڑتے رہنا متواتر، یہ کس طرح ممکن ہو پاتا ہے؟ اندازہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کن کن حکمتوں کو ابھی ہم پہنچ ہی نہیں سکا۔ انسانی عقل اتنی محدود ہے کہ کچھ بھی تو نہیں بھی جان سکی اللہ اور اس کی حکمتوں کے بارے میں۔ اچھا، سائنسدانوں نے سب سے پہلا سراغ یہ لگایا، اندازہ انہوں نے یہ لگایا، اس بات پہ سارے متفق ہوئے کہ یہ 4000 کلومیٹر کا سفر مسلسل اور ریسٹ کیے بغیر اگر کوئی پرندہ اڑے تو اس کو اپنے جسم میں 80 گرام چکنائی کی ضرورت ہوگی۔ اور آپ حیران ہوں گے، تمام لیبارٹریوں میں ٹیسٹوں کے بعد یہ ثابت ہوا کہ اس پرندے میں چکنائی یعنی توانائی کی جو مقدار ہے وہ 70 گرام ہے، 70 گرام ہے۔ اب یہ دوسری حیرت کی بات، اب اصولاً اگر دیکھا جائے تو یہ جو 10 گرام کا فرق ہے نا توانائی کا، یہ تو جہاں اس کی توانائی ختم ہو، اسے 800 کلومیٹر منزل سے پہلے ہی ڈوب کر ختم ہو جانا چاہیے، مر جانا چاہیے، مگر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایک کے بعد ایک سوال جنم لیتا جاتا، ایک کے بعد ایک پہیلی، ایک کے بعد ایک طریقہ، ایک کے بعد ایک انکشاف کہ یہ سب کچھ کیوں کر ممکن ہے۔ پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے، تمام محققین، ریسرچر، سائنسدان، انہوں نے کہا یہ کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ پرندہ کبھی اکیلا سفر نہیں کرتا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت دیکھیں، ہمیشہ یہ گروپ کے اندر یعنی جھنڈ کے اندر اڑتا ہے، اور اڑتے وقت وی کی شکل بناتا ہے، وی کی شکل میں اڑتے ہیں، جیسے وی ہوتی ہے انگریزی کی، خود میں ایسی قطار بناتے ہیں جیسے ہوا میں کسی نے وی بنائی ہوئی ہو، اس طرح سے اڑتے ہیں، اس شکل میں۔ اس سے ایک تو اس شکل میں اڑتے ہیں، اور دوسرا مسلسل حرکت میں اپنی پوزیشن بدلتے رہتے ہیں، ایک جگہ پہ اپنی پوزیشن کو مستقل نہیں رکھتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جسم کو ہوا کی رگڑ کم سے کم لگتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی 6 سے 7 گرام انرجی سیو ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، جو آگے چل کر آخری لمحوں پر اس کے کام آتی ہے، اس پرندے کے۔ اب ناظرین، اتنا کچھ کر لینے کے بعد سائنسدان اب یہ سوچ کر، یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ اس پرندے میں، اس کے جسم میں 6 سے 7 گرام
جو فیول ہے، جو انرجی ہے، جو چکنائی ہے، وہ ایز اے ریزرو بھی رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. جیسے موٹر سائیکل میں ریزرو پیٹرول ہوتا ہے نا، ریزرو انرجی اس کے جسم میں ہے جو بوقت ضرورت یہ کام میں لاتا ہے، ورنہ اس کو زیر استعمال لانے سے گریز ہی کرتا ہے. اب اس کے بارے میں اور کیا کیا انسان بات کرے، اور کیا کیا پہچاننے کی، جاننے کی کوشش کرے، اور کیا کیا کسی کو اچھا، پھر بعض اوقات ہوا مخالف بھی چل رہی ہوتی ہے. جہاں پہ پرندوں کو ہوا اپنے مخالف چلتی ہوئی ملے، اس کے متضاد اڑنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور بھی زیادہ ایکسٹرا انرجی ضائع ہوتی ہے، لگتی ہے. لیکن اسے پتا ہے پرندے کو کہ میں نے جہاں پہ ہمت ہاری، جہاں پہ میں نے نیچے پرواز نیچے کی یا جھنڈ سے علیحدہ ہوا، گروپ سے علیحدہ ہو گیا، وہیں پہ میری موت واقع ہو جائے گی، میں موت کے منہ میں چلا جاؤں گا. اب ناظرین یہ بتائیں کہ اتنی معلومات، اتنا نالج، اتنا ایکسپیرینس اور اتنی دانش مندی اس چھوٹے سے پرندے کے چھوٹے سے دماغ میں آ کیسے سکتی ہے؟ اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میں نے اکیلے فلائی نہیں کرنا، اکیلے نہیں اڑنا، جھنڈ میں اڑنا ہے؟ اور اسے کیسے پتا ہے کہ وی کی شکل میں اگر ہم اڑیں گے تو ہماری توانائی اور ہماری انرجی، ہماری چکنائی سیو ہوگی، ایکسٹرا ہوگی؟ کس نے بتایا ہے اسے کہ تمہارا سفر کتنا ہے؟ 4000 کلومیٹر. اور پھر یہ کس نے بتایا ہے اسے کہ تمہیں رستہ کون کون سا اپنانا ہے، کون کون سے رستے سے جانا ہے؟ 4000 کلومیٹر میں جاتے ہوئے رستہ کہاں کہاں سے چینج کرنا ہے تاکہ تم اپنی منزل پر، اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ سکو. کون سی ایسی چیز ہے جو اسے یہ سمجھاتی ہے کہ وی کی شکل میں چلنے سے 23% انرجی آپ کی سیو ہو جائے گی، بچ جائے گی؟ اس سیونگ کو تم بوقت ضرورت کام میں لا سکتے ہو. اور پھر وہ کون سی ہستی ہے جو اس کو ایک کٹھن کام کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتی ہے، اور پھر یہ ہر سال یہ ہجرت کرتا ہے، جاتا بھی ہے اور واپس بھی آتا ہے؟ اس کی ہمت، حوصلہ اسے کون سی ہستی دیتی ہے اس پرندے کو؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب کسی دانشور، کسی سائنسدان کے پاس نہیں ہے. اور بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اب یہ گولڈن بلوور پرندہ اتنا چھوٹا، اتنا قد و قامت کا، اتنا سچ مالک، اور اس کا دماغ کتنا کو ہوگا، اور اس کے اندر اتنی معلومات، اتنا ایک کمپیوٹر کا فٹ کر دینا. ہے کوئی دنیا میں کاریگر، کوئی سائنسدان، کوئی ریسرچر، کوئی دانش مند، کوئی پڑھا لکھا، کوئی انجینئر کہ اس کے اتنی سی کھوپڑی میں ایسا کمپیوٹر فٹ کر دے جو اسے رستہ بھی بتائے، اس کے اپنے جسم کے بارے میں بھی معلومات دے، رستے کے بارے میں بھی دے، اور اڑنا کیسے ہے یہ بھی بتائے کمپیوٹر، اور پھر تمہارا سفر کتنا ہے یہ بھی بتائے، اور رستہ بھی اس کو بتائے کہ کس رستے سے جانا ہے، اور یہ بھی بتائے کہ تمہیں کتنی چکنائی کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں کسی سافٹ ویئر کی طرح کسی پرندے کے دماغ میں فٹ کر دینا، فیڈ کر دینا، خالق کائنات کا کام ہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کام کو کوئی انجام دہی کرنے کی نہ سوچ سکتا ہے، نہ کر سکتا ہے. یہ کسی سوچ سمجھ سے ہی بالا تر چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کو سمجھنے والا وہی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جی ناظرین، یہ تھا آج کی کہانی جو میں آپ کی معلومات کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے.
آج آپ سے سوال کر لیتا ہوں، چلو کس کے بارے میں سوال کروں؟ یہ بتا دیں کہ یہ جو ہمارا لاہور شہر ہے، سبھی نے دیکھا ہوا ہے، سبھی نے سنا ہوا ہے، لاہور اپنا لاہور، وہی لاہور جس نے لاہور نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اچھا، وہ لاہور، اس کا قدیم ترین نام کیا تھا؟ اولین اور قدیم پرانا نام۔ مختلف وقتوں میں اس کا نام بھی دیگر شہروں کی طرح چینج ہوتا رہا ہے، لاہور کا بھی، لیکن اس کا اولین پہلا نام کیا تھا؟ جی ناظرین، وہ نام تھا محمود پورہ۔ محمود پورہ تھا اس کا سب سے اولین، پرانا اور قدیم نام۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری آپ کے فیوریٹ اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ روزانہ کی طرح ہوتا ہے آج کا شعر۔ تو شعر ملاحظہ: کہاں سے لاؤں روز ایک نیا دل، کہاں سے لے کے آؤں روز ایک نیا دل، یہ توڑنے والوں نے تو تماشا بنا رکھا ہے۔ توڑنے والوں نے تو تماشا بنا رکھا ہے۔ خوش رہیں جی، خوش رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھا کریں، جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ فی امان اللہ، رب رکھا، اور پاکستان زندہ باد۔